مجتہدین کی طبیعت صاف کر دیا ہم نے. آپریشن مرجعیت، آپریشن مرجعیت، آپریشن مرجعیت ڈسٹرکشن، آپریشن مرجعیت ایریڈیکیشن. اب کرنا ہے نا آپریشن رینسک مرجعیت. رینسک مرجعیت آئے گا. یا کیا کر رہے ہیں لیکویڈیشن، آپریشن مرجعیت لیکویڈیشن. آپ نام تجویز کرو نا بھائی، نام پہ ووٹنگ کرتے ہیں بھائی. آپریشن مرجعیت کا خاتمہ. اچھے اچھے نام، کیونکہ میرے ذہن میں جو آتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بہتر نام آ جائیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ میرا علم تو کم ہے. ویسے بھی مجتہدین کہتا ہے لائری کو کچھ نہیں آتا. ہم بھی معترف ہیں، ہمیں کم ہی آتا مرجعیت والوں کو. ابھی تو میں نے 3 اسپیچ دے نا آپریشن مرجعیت پہ. 2 ہو گئے 3 ہو گئے ظاہر. تکفیر پہ 3 اسپیچ ہو گئے نا. آپریشن مرجعیت، آپریشن مرجعیت ڈسٹرکشن، آپریشن مرجعیت لیکویڈیشن. اللہ جانتا ہے میرے پاس اتنا مواد ہے، میں 20 اسپیچ دے سکتا ہوں اور ایک کا بھی رد نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس حقیر کے پاس اتنا مواد ہے، سب کتاب و سنت سے. یہ اب آپریشن یعنی مرجعیت ہے ہی کس کا نا؟ ابو بکر کی خلافت کا نام ہے مرجعیت، اس سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی تو آغاز ہے، سنبھال لو. تم شکر کرو کہ میرا واسطہ جماعت مرے سے پڑتا ہے، ذاکرین سے پڑتا ہے، ان سے نمٹنا پڑتا ہے نا. کچھ ٹائم ان کو دے دیتا ہوں. اکمال الدین و اتمام النعمہ، تالیف شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المرتضی بیروت. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث کس کے ابواب میں ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی احادیث امام عصر علیہ السلام کے متعلق. ہائے 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 ہائے، کیا نور ہے، کیا نور ہے، کیا نور ہے، کیا باپ کیا بیٹا. ہاں کیا کہنا بھائی، باپ امیر المؤمنین، فرزند امام عصر علیہ السلام، باپ فاتح خیبر. اللہ 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 اللہ، فاتح خیبر کے فرزند، فاتح جہاں، فاتح دنیا، امام عصر علیہ السلام. باپ بیٹے پہ فخر کرے، بیٹا باپ پہ فخر کرے. صدقے جائیں، عالم صدقے جائیں اس باپ اور اس بیٹے پر. باپ امیر المؤمنین علیہ السلام، فرزند حضرت خاتم الوصیین صلوات اللہ علیہ، حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. میں چھوٹی چھوٹی احادیث یہاں سے انتخاب کرتا ہوں امام عصر علیہ السلام کے متعلق، امیر المؤمنین علیہ السلام کے غیبت کے متعلق. امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں انہ ذکر القائم علیہ السلام، میرے آقا، میرے سرور، آپ کے آقا، آپ کے سرور، دنیا کے آقا، دنیا کے سرور، دنیا کے سالار، زمین و آسمان کے سالار، امیر المؤمنین علیہ السلام نے 12ویں شہنشاہ کا ذکر فرمایا، امام عصر علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور فرمایا اما لیغیبن، اللہ اللہ اللہ، میرے نور عین کی غیبت ہوگی، میرے لخت جگر کی غیبت ہوگی. غائب، ان کی غیبت ایک وقت آئے گا کہ وہ غائب ہو جائیں گے. حتی یقول الجاہل، غیبت اتنی طویل ہوگا، غیبت اتنا ظلمانی ہوگا کہ جاہل لوگ کہیں گے ما للہ فی آل محمد علیہ السلام حاجہ. جاہل کہیں گے کہ اللہ کو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی کام ہی نہیں، اہل بیت علیہ السلام اوصیاء نہیں ہے، کہاں ان کا وصی، کہاں ان کا امام. جاہل یہ کہیں گے. ملاحظہ فرمائیے، پھر روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے اللہم انک لا تخلی الارض من حجت لک علی خلقک ظاہر. یہ کنز العمال میں بھی ہے، سیوطی نے جمع الجوامع ان کی طریق سے بھی مروی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، تو زمین کو کبھی اپنی حجت سے خالی نہیں رہ کے کہا، ظاہر او خائف مغمور لئلا تبطل حججک و بیناتک. یا حجت ظاہر ہوگا یا خائف ہوگا اور پردے میں ہوگا، کیونکہ اگر حجت ہی نہیں ہے تو دین باطل ہو جائے گا. ہادی اگر ہدایت، دیکھیں امام عصر علیہ السلام اگر پردے غیبت میں بھی ہیں، ہدایت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ایسے افراد کو توفیق دیتے ہیں، وہ شاید اس کو خود بھی پتہ نہ ہو، ان کو اس راستے پہ لاتے ہیں کہ وہ وہی باتیں جو امام عصر علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور بھائی سمجھ میں آ رہی نا؟ امام عصر علیہ السلام اب وہ خود سامنے نہیں آ سکتے غیبت کی وجہ سے، لیکن ایسے افراد کو توفیق دیتے ہیں طول تاریخ میں کہ وہ لوگوں پہ حجت تمام کریں. اچھا،
وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو، ہدایت کے فرائض نہ خود انجام دیں نہ کسی دوسرے کو توفیق دیں، تو پھر تو دین ہی باطل ہو جائے گا، دین ہی ختم ہو جائے گا۔ دین کا بچانے والا مولوی نہیں ہے، دین کی حفاظت کرنے والا اللہ کا حجت ہے، امام عصر علیہ السلام ہے۔ اچھا، اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کأنی بکم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى فلا تجدونه۔ اے میرے شیعو، ایک زمانہ آئے گا کہ تم اونٹوں کے گلے کی طرح، جو اونٹ کے جو گلا سمجھتا ہے نا، گروپ ہوتا ہے، جب پیاس لگتی ہے پانی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ۔ یا بھوک لگی ہے، چارہ کے پیچھے، چارہ سمجھتے ہیں نا، جو اونٹ کے جو خوراک ہے، حیوان کی جو خوراک ہے، اس کے پیچھے پر مرعا، جہاں پہ ان کو خوراک ملتا ہے، اس کے پیچھے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بھوکے اونٹ کا گلا۔ میں دیکھ رہا ہوں اشیاء، ایک زمانہ آئے گا تم پر، تم لاچار، بے چار، بے سرپرست، ادھر ادھر مارے پھر رہے ہو، جیسے اونٹ جو ہے نا ایک سبز خرم جگہ کے پیچھے پھر رہا ہے کہ کہاں پہ ہوگا کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، فلا تجدون، اور تم اس کو نہیں پاتے کیونکہ وہ غائب ہے، انظار سے غائب ہے۔ یہ زمانہ غیبت کا آنے والا ہے۔ اچھا، اسبغ ابن نباتہ فرماتے ہیں کہ سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام، اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا، صاحب هذا الامر، ہماری حکومت کو قائم کرنے والا، ہماری شہنشاہیت کو پورے دنیا پہ قائم کرنے والا کون ہے؟ وہ الشرید، وہ ہے کہ ایک زمانہ وہ فراری ہوگا، ایک زمانہ فرار کرے گا۔ الطرید، اس کو لوگوں نے اپنے حقوق سے، اپنے شہر سے، اپنے محلے سے، اپنے گاؤں سے اس کو بگایا ہوا ہوگا، لوگوں کے ظلم سے، پوشیدہ لوگوں کے ظلم سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، مصر سے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے نکال دیا، وہ ہیں شرید، یعنی جو شخص جو چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے۔ طرید، جس کو نکالا گیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بگایا گیا تھا، جس کو نکالا گیا ہے۔ الفرید، جو بالکل یکا و تنہا ہے، اکیلا ہے۔ الوحید، جس کا کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے کس ہے، اس کا ناصر نہیں ہے کوئی، اس کا حق ظالمین کے ہاتھ میں۔ وہ جو ہماری حکومت کا احیاء کرنے والا ہے، وہ ایک ایسا شہنشاہ ہے، میرا نور عین ہے، میرا بیٹا ہے، میرے دل کا دھڑکن ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امام جواد علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے روایت کیا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ٹھیک ہے نا، حضرت امام جواد تقی علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کیا کہ ایشیا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اونٹوں کے گلے کی طرح، اونٹوں کے گروپ کی طرح، بھوکے پیاسے اونٹ کے گلے جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کھانا کہاں ملے گا، ہاں چارہ کہاں ملے گا، سبز خرم جگہ کہاں ہے کہ ادھر چلے، تم اسی طرح پھر رہے ہو اپنے امام کے پیچھے، اور وہ تمہیں نہیں مل رہے۔ الا من ثبت منهم على دينه ولم يقسو قلبه لطول امد غیبت امامه فهو، یہ الا غلط ہے، یہ الا ہے، فهو معي في درجة يوم القيامة، جو شخص اپنے اس غیبت کے زمانے میں اپنے دین میں قائم رہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، اور غیبت کی وجہ سے وہ اپنا ایمان نہ کو پائے، غیبت کی وجہ سے اس کا دل تاریک نہ ہو جائے، غیبت کی وجہ سے اس کو اس کے ایمان میں کسی قسم کی ظلمانیت اس کے ایمان میں نہ آئے، کیا ہوگا؟ اپنے امام کی غیبت میں فہو معی فی درجت یوم القیامہ، وہ میرے ساتھ، ہائے ہائے ہائے، وہ میرے ساتھ ہوگا روز قیامت میں، اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، ہائے ہائے ہائے، روز قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھاؤں گا ایسے شیعوں کو۔ غیبت طویل ہوگا، تاریک دور ہوگا، لوگ پوچھیں گے کہ امام تمہارا کہاں ہے، تم دیکھو گے کہ امام تمہارا نہیں ملتے۔ اس دور میں اگر تم نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا، ثابت قدم رہے، تو وہ میرے ساتھ محشور ہوگا۔ میں صدقے جاؤں امیر المؤمنین علیہ السلام کا، میرے بچے صدقے جائیں امام عصر علیہ السلام کا، ہم سب فدا ہوں امام عصر علیہ السلام کے نام پر، ان کے خاک قدم پر ہم قربان ہوں۔
کہ ان کے اتنی کیا فضیلت ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو کیا پیار ہے اپنے فرزند سے کہ بار بار ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی غیبت کا درد بتا رہے ہیں، اور شیعوں کو حکم دے رہے ہیں کہ خبردار ان کے غیبت میں شک نہیں کرنا، خبردار ان کی غیبت طویل ہوگا، ان کی غیبت میں غلط شیطانی خیالات کو، شبہات کو اپنے دل میں راستہ نہیں دینا۔ ان القائم علیہ السلام منا اذا قام لم يكن لاحد في عنقه بیعہ، جب میرے فرزند میرے نور عین دنیا کے زمین و آسمان کے شہنشاہ امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ان کے گردن پر کسی بادشاہ کا کوئی بیعت نہیں ہوگا، کسی کو، وہ تو ان کے دسترس میں ہے ہی نہیں بادشاہوں کے، حکومتوں کے، کہ ان سے کسی قسم کا وہ کیا لے لیں، قول لے لیں، عہد لے لیں۔ وہ جب آئیں گے تو وعدہ کسی سے نہیں کیا ہوگا کہ میں آپ کی حکومت کے خلاف قدم نہیں اٹھاؤں گا، نہیں۔ فَلِذَلِكَ تَخْفَى وِلَادَتُهُ وَيَغِيبُ شَخْصُهُ، اس لیے تاکہ ظالمین ان کو مجبور نہ کر سکیں، ظالمین ان کو پکڑ نہ سکیں، ظالم حکومتیں، ظالم بادشاہ ہیں، مسلمان کافر جو بھی ہیں دنیا میں، کہ پکڑ لیں کہ بھئی یہ شیعوں کا امام ہے، ابھی اس کے پاس ظہور اور خروج کا کوئی نہیں ہے، طریقہ نہیں، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وعدہ کریں، آپ ہم سے ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، ہمارے خلاف کوئی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اسی لیے تاکہ کوئی ظالم ان کو کسی بات پہ مجبور نہ کر سکے، کوئی کہ سمجھوتا کر لیں، وعدہ کریں، بیعت کریں، نہ نہ نہ، اسی لیے ان کی ولادت بھی غائبانہ ہے، لوگوں سے مخفی، کسی کو خاص لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں شہزادہ متولد ہوئے، ہر ایک کو پتہ بھی نہیں چلا، خاص شیعوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا، بتا دیا امام علیہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے مخفیانہ تھی، اور اسی طرح ان کا شخص بھی، ان کا فرد وہ یغیب و شخص، اسی لیے وہ ان کی غیبت ہوگی تاکہ ظالمین کے گرفت سے وہ دور رہیں، کیونکہ شیعہ تو ہے ہی بے وفا، جو وفادار شیعہ وہ کم ہے، جو تابع شیعہ ہیں امام علیہ السلام کے مخلص ہیں، منتظر، وہ تو بہت کم ہے، کروڑوں میں ایک ہے، ٹھیک ہے نا، بہت کم ہے، باقی جو شیعہ بے فائدہ شیعہ، ان کا وہ جو عمل سے یزید جیسے ہیں، ان کے مراجع وغیرہ، ان کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو جب تک کہ ان کے انصار آ جاتے ہیں، ان کو یہ مصلحت بن جاتی ہے اللہ کی جانب سے کہ یہ قیام کریں، پورے عالم کو فتح کریں، اس زمانے تک ظالمین کا ہاتھ ان تک نہ پہنچے، تو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ اے میرے فرزند، اے میرے نور عین، غائب ہو جانا، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کی وصیت ہے، سفارش ہے اپنے فرزند کے لیے کہ میرے نور عین، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنا شہر چھوڑ دیں، اپنا گھر چھوڑ دیں، آپ چلے جائیں وہاں جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے۔ ان کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سینے لگا کے اپنے فرزند سے کہا کہ میرے فرزند، میرے نور عین، بچپن میں آپ یتیم ہو جائیں گے، میں شہید ہو جاؤں گا، میرے بعد آپ نے لوگوں میں نہیں رہنا، آپ نے شہروں میں نہیں بسنا، آپ نے وہ کام جو ظالمین نے آپ کے آبا کے ساتھ کیا ہے، آپ کے جد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، تیرے آبا ائمہ معصومین علیہ السلام کو ایک بعد دیگر شہید کیا، یا جیل میں ڈالا، زندان میں ڈال کے شہید کیا، آپ کے ساتھ نہ ہو سکے میرے فرزند ظالمین کی گرفت سے، جہاں اللہ کی رضا، اللہ آپ کو حکم دے گا وہاں آپ نے ظالمین کے نظر سے بچ کے رہنا۔ ہائے ہائے، کیا برکت ہے جی، ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کو اب سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ اب کہہ دو کہ سمجھ نہیں آتی جی، اے مذاق ہے کہ دین کا نہیں، اور یہ مذاق ہے، دین کا نہیں، مراجع نے جو نکال دیا نا آپ لوگوں کو، نہ خود پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو پڑھاتے ہیں، اور نہ پڑھنے دیتے، کہتے ہیں ہماری بات حجت ہے، ہماری بات حجت ہے، لعنت ہے ان پہ کہ نہیں ہے؟ اور لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ آپریشن مرجعیت ڈسٹرکشن زندہ باد ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، آپریشن مرجعیت ڈسٹرکشن بولو زندہ باد، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی، مرجعیت کو دفنا دیں، ایک پروگرام کریں گے نا، آپریشن تدفین مرجعیت، ٹھیک ہے، تدفین کرنا ہے ایسے اس میں ڈال دینا، نجاست خانے میں ڈال دینا، تدفین کیا کرنا بھائی، کچڑے میں ڈالو،